السلام علیکم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ موجود میرے ماما اور پھر میرے سہیل ماما اور میرے بڑے بھائی قیصر صاحب اور مولانا احباب صاحب اور چھوٹے پیارے بچے اور میری ماں اور بہنیں، میری خالہ، میری بھابھیاں، تمام پردہ نشین ماں بہنیں. اللہ کا فضل ہوا، اللہ پاک ہم لوگوں کو یہ دین کی بات یہاں پہ بیٹھ کر کے میلاد کے بہانے سے بیٹھ کے سننے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن مجھے ایک طرف خوشی ہوتی ہے کہ تمام عورت، ماں، بہن، بھابھی، چاچی، خالہ، پھوپھی، نانی جتنے بھی ہیں سب لوگ بڑی احترام کے ساتھ سن رہی ہے. اور دوسری طرف افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بھی تھے لیکن اٹھ کے بھاگ گئے. کیوں بھاگے؟ میں سوال کرتا ہوں، کیوں اٹھ کے چلے گئے؟ ہریا کے مہمان تو وہ بھی چلے گئے، پنٹو بھی یہاں بیٹھے وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، گڈو بھی ہے تو وہ بھی چلے گئے، سبیر مامو تو وہ بھی چلے گئے، اور کچھ لوگ تو آئے بھی نہیں. کچھ لوگ کیا یہ میلاد تو برقع نہیں تھا، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا گیا تھا. اپنے خاندان میں اتنے لوگ ہیں کیا؟ 2 ہی آدمی ہے، ایک تو مامو وہاں ہے، بھیا ہے، اتنے لوگ ہیں تو کیا؟ ارے جب اپنے خاندان کی میلاد تھا نا جی، بسی دعوت کرو نا کی گئے مامی پورا بسی دعوت کر لو. کوئی آ گل مامی کہاں گئی؟ پورا بسی دعوت کر لو، اپنا خاندان دعوت کرو نا، پشیم آنوں کر لو سونی بول. ارے بھی میلاد تھا، آئے تھے، تھوڑا سا درود شریف پڑھ رہے تھے، دعا میں شامل ہوتے ہوئے چلے جاتے نا، پیسہ دھار تھوڑی مانگ رہے تھے. اور دوسری بات، اگر ٹائم بیسی ہو رہا ہے نا ہم لوگ بول دیجیے گا ٹائم بیسی ہو رہا ہم ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو سنیے گا تو تھوڑا بیٹھ کے سن جائیے. بڑی افسوس ہوتا، قسم ہوتا کہ میں جب یہاں پہ آیا، کل میرا ایگزام ڈیوٹی تھا وہاں پہ، بڑھیا اور دقت ہوتے سائڈ سے نکلے چلیے اپنا کام ہوتی. کل میں ایگزام ڈیوٹی بھی تھا کشن گنج میں، مولوی فوقانیہ کا ایگزام چل رہا، ڈیوٹی تھا. ڈیوٹی سے جب میں آ رہا تھا یہاں پہ تو میرے مائنڈ میں، دماغ میں اللہ نے بات ڈالی کہ تم جا رہے ہو لوچا میں اکثر مامی لوگ اور میرے بہن لوگ اور ساتھ میں ماموں لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. میں بولتا ہوں، میری بات کڑوی لگتی ہے سب کو، ایک بار بول کے جاؤں گا دوبارہ ہم کو آنے نہیں کہے گا، اور مجھے پتا ہے اکثر مامی لوگ نماز نہیں پڑھتی ہے. شاید ابھی میری نانی نہیں کوئی یہاں پہ، نانی لوگ کا انتقال ہو گیا، قریب نانی شاید کہ نہیں کوئی. اب ترستا ہوں نانی بولنے کے لیے، قسم خدا دل ترستا ہے یار. جتنے نانی تھے مر گئے نانی لوگ. جو محبت تھی مامی اور نانی کے گھر کا وہ اڑ گیا، اجڑ گیا ہے. اب تو نانی کے گھر آتے ہیں کہ فارمیلٹی نبھانے کے لیے. جو محبت نانا اور نانی دے چکے ماما لوگ نہیں دے پائیں گے، جو محبت نانی دے چکی ہے مامی لوگ نہیں دے پائے گی. چاہے لاکھ خون پسینہ کر لے، بھکا پیٹا کھلاتے وہ نہیں دے پائے گی. آج وہ لوگ چلے گئے، خبر ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. اس لیے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں نا چراغ جلا کے ڈھونڈنے کو لوگ ملنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج آپ لوگ ہیں، کل آپ لوگوں کو ڈھونڈا جائے گا، پھر نہیں ملے گا. کل تک نانی لوگ تھی، آتے تھے جب لوچا نا تو دل باغ ہوتا تھا. آج بھی محبت ہوتی ہے، وہی محبت، لیکن پھر وہ محبت کو ڈھونڈتا ہوں نہیں ملتی ہے. وہ محبت ڈھونڈنے کے میں قبرستان جاتا ہوں. آج بھی کیا قبرستان کسی کو نہیں پتا چلا. ارے پسکار جی کا ناتی ہو یار، میں یہاں پہ آیا گیا قبرستان، میں جیسے بازوگنج جا رہا تھا قبرستان گیا میں، اور نانا کے قبر پہ، نانی کے قبر پہ، اب پورے قبرستان والوں کے سامنے میں کھڑے ہو فاتحہ پڑھا. کسی کو نہیں معلوم. ایسا نہیں کہ لوچا سے میں بھکا پیٹا کھانے کے لایا ہوں. میں ایک میرا قرض ہے، میرا یہاں پہ آنا لوچا آنا قرض ہے. یہاں پہ صرف گھومنے نہیں آیا ہوں، میں بہت مشکل سے ٹائم نکال کے آیا ہوں، پر ٹائم نہیں لیتا ہے. آپ لوگوں کے دعا سے اللہ بہت اونچا مقام دے دیا ہے. کیسے میں ٹائم کو سیٹنگ کر کے آیا ہوں میں جانتا ہوں. کل مجھے ڈیوٹی ہے وہاں پہ کشن گنج میں نے فون کیا کہ کل میں ڈیوٹی نہیں کر پاؤں گا، میرے حاضری بنا دینا، اس پہ مینیج کرنا پڑتا ہے باہر کیف. میرے دل میں اللہ نے بات ڈالا کہ جتنے میری مامی لوگ ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتی ہے. اگر ایک ایک کر پوچھوں گا نا
تو صحیح میں ہوگا نماز نہیں پڑھتی ہے. اور کئی تو مامی ایسی بھی ہے وہ لوگ کبھی نماز نہیں پڑھتی ہے. ابھی سن لیجیے, روزہ ہوتا روزہ میں نماز میں, رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھتی ہے. ذرا ملک خراب ہے, نام بھی سب کے سامنے بول دیں گے ہم. رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ تو نہیں رکھتی ہے, تو کیوں مسلمان بن گئے؟ بن جائیے ہندو, بن جائیے کافر, کیا فائدہ مسلمان بننے سے؟ کبھی یہ سوچے کہ ہم مسلمان کی بیوی ہیں, سوچے؟ کبھی سوچے کہ پسکار جی کے بہو ہیں؟ نہیں سوچے. کبھی سوچے کہ کس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, کس خاندان میں بیاہ ہو گئی ہے؟ جتنے بھی مامی لوگ ہیں, معاف کیجیے گا, کبھی بھی وہ لوگ نہیں سوچتے میری شادی کہاں ہوئی ہے. یہاں کا عزت ختم کر دیا ہے, لوچا کا جو ڈسپلن تھا ختم کر دیا ہے. میں بچپن سے دیکھا ہوں کہ لوچا کیا ہے. میرے ماموں سوئے ماں موجود ہے, بڑے ماں موجود ہے, بھیا موجود ہیں. ان سے کوئی پوچھے گا لوچا کیا ہے, پھر حقیقت بتائیں گے لوچا کیا ہے. آپ لوگ شادی بعد میں ہوئی ہے, آپ لوگ نہیں جانتے کہ لوچا کیا ہے. میں دیکھا ہوں بچپن سے لوچا کیا ہے. آپ لوگ کی شادی لوچا میں ہوئی ہے, چاہے پسکار جی کے بہو ہے یا فضل الرحمان صاحب کی بہو ہے یا جس کی بھی بہو ہے. آپ لوگ سے میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ اگر نماز نہیں پڑھنا ہے نا, ایک کاغذ میں لکھ کر کے کسی کی جگہ مجھے کہلوا دیجیے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے, پھر دوبارہ نہیں آئیں گے. مرتے دم تک لوچا میں قدم نہیں رکھیں گے. قسم خدا کی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, میں میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے وہاں پہ, میں مرتے دم تک کسی لوچا نہیں آؤں گا. وہاں سے گھوم کے چلے جاؤں گا لیکن لوچا نہیں آؤں گا. لیکن اگر پسکار جی کا بہو بن کے رہنا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا. تمہارے سسور, تمہارے ساس قبر کے مرمر مٹی کے نیچے. آج میں قبرستان گیا, رونا آ رہا تھا قبرستان کو دیکھ کر کے. قبرستان کی قبر کھنڈرات تو پڑی ہوئی ہے, قبر کے چاروں طرف جھاٹی جھاٹی پڑا ہوا ہے. کیا ہے لوسا کے لوگ, کسی کو افسوس نہیں ہو رہا ہے. سب بالکل جوان جوان بیٹا پڑا ہوا ہے, کھانا پینا مطلب ایسے کر رہا ہے کہ باپ کو دفن کر کے آیا ہے. فرصت بھی نہیں ہوتا ہے کہ قبرستان جا کے جھاڑی جنگل کو صاف کر دے. کون کرے گا وہ سب؟ جون کرنا پڑے گا. قبر کا بلڈنگ بنا لیا, ٹائلس ہمارے پر لگا دیا ہے, آئس کے ساتھ بیوی کے ساتھ رہتا ہے, اور فرصت نہیں ہوتی ہے باپ کو منور مٹی کے نیچے ڈال دیا ہے اور پھر جھاٹی جنگل بنا ہوا تو صاف کر دے. اس لیے ماں بہنوں, سب سے پہلے سوچو کہ ہم مسلمان ہیں, پھر سوچو کہ ہم پسکار جی کے بہو ہیں. سمجھے نا؟ مسلمان کی اگر بہو ہو, مسلمان کی بیٹی ہو, مسلمان کی بیوی ہو تو نماز پڑھو گے. اب وہ ٹائم نہیں ہے نونو بابو کہہ کر کے اور میری ماں بہن کہہ کے کہنا, ٹائم نہیں, میں اس سے نہیں بولتا ہوں. میں اگر تم کو ضرورت ہے, آپ کے دل کے اندر بات آتی ہے کہ مسلمان کی بیٹی ہے تو نماز پڑھو گے آپ. ورنہ تو اگر ڈر نہیں ہے, موت آئے گی, تجھے بھی موت آئے گی. ارے کبھی نہیں سوچتے ہو کہ آج میں سر میں درد کیوں ہوا؟ سوچتے ہو کبھی کسی کو اگر بخار بھی آتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے یا کوئی ٹینشن ہوتا ہے تو بتاؤ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تم کو وارننگ دیتا ہے. کیا؟ کبھی چلتے چلتے چوٹ گر جاتے ہو, کبھی سردی بھی ہوتا ہے, کبھی کھانسی بھی ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ٹھوکر دے رہا ہے کہ کوئی غلطی کی ہو. اور اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی کہ فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو رہے ہو. اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی کہ ظہر کا ٹائم کھانا بنا رہے ہو. واہ, اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی عصر کا ٹائم بالکل فون سے بات کر رہے ہو, ہیلو ہائے. نالائق سب کہہ کر نماز پڑھنا جانتے ہیں, نماز پڑھے گی نہیں اور بالکل مٹر گشتی کرے گی. ارے اللہ نے معاف کرنے لکھ دیا ہے, جو لیڈیز ہے, جو عورت ہے, اس کے لیے بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں دن تک, مہینے میں اتنے دن تک وہ ناپاک رہتی ہے, اتنے دنوں نماز میں معاف کر دیا ہے. اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے ہو. اللہ نے روزہ کو بھی معاف کر دیا ہے اتنے دنوں تک, پھر رمضان کے بعد جو روزہ ٹوٹ گیا اس کے بعد میں بات رکھ لو. کتنا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم کرنے والا ہے, اتنا ارحم الراحمین ہے, پھر بھی نہیں پڑھتے ہیں. نہیں پڑھیں گے نا, ایسے ہاتھ بھائی نہیں پڑھیں گے نا, مت پڑھیے گا. پڑھیے گا گھٹا ہو جائے گا نا, وضو کی جگہ بدن کا سوکھ جائیے گا, دبلا ہو جائیے گا, پھر کہیے گا کہ وہ پسکار جی بہت نماز پڑھے, پھر شکایت ہوگی آپ لوگوں کی. مت پڑھیے گا. افسوس ہوتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو عورت جنت میں جانا چاہتی ہے, جو عورت
دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچنا چاہتی ہے، جو عورت مرنے کے بعد ہمیشہ زندگی کے اندر مرنے کے بعد ہمیشہ جنت میں آرام اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ 4 کام کرے۔ کتنا؟ 4 کام کرے۔ پہلا کام یہ ہے، وہ عورت دن اور رات میں 7 وقت کی نماز پڑھے۔ کتنا؟ دن اور رات میں 7 وقت کی نماز، 7 وقت کی نا؟ ہاں بولا تھا نا، میری ٹرین پٹری جو ہے نا، ٹرین سے نا پٹری کبھی اتر جاتی ہے، میں دیکھتا ہوں کوئی سنتا ہے کوئی غائب ہوتا ہے۔ تو دن اور رات میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے۔ جو عورت اپنے ناپاکی کے ایام کو چھوڑ کر کے، جب ان کے اوپر نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ اپنے ٹائم پہ پڑھتی ہے، اور اسی کے ساتھ مرتے دم تک نماز کی پابندی کرتے کرتے وہ عورت اگر مرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ عورت جنتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب رمضان کا روزہ آتا ہے، رمضان بیسی دن آرنی سے اور صرف 3 مہینہ سے، کیا مہینہ؟ 3 مہینہ نا؟ 1 مہینہ سے کم، ہاں صرف 1 مہینہ سے بھی کم ہے۔ کتنا؟ 1 مہینہ سے بھی کم ہے رمضان کا روزہ۔ کیا بتائیں، ایک تو نمازیں نہیں پڑھتی ہے، تو تراویح کے بارے میں بتانے سے فائدے کیا ہو رہا ہے، بتائیں کیا؟ ارے تراویح، رمضان میں تراویح کی نماز بھی ہوتی ہے۔ حافظ صاحب لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں، بیٹا صاحب بھی مسجد میں پڑھتا ہے۔ اب بیٹی انجوان صاحب باپ رے روزہ رکھے اتنے پہاڑ کھبڑے دیا بلا ڈبتے دم افطاری کر ہوئے نہیں رکھو افطاری کر بھی یہاں سے، اور مغرب کی نماز ہوتے بسنات گیل جان نہ ختم۔ ادھر سے بیٹی صاحب جو نماز پڑھ کے آتی ہے، بیٹا صاحب اگر میں فلانا تمہارا فلانا کھل گئے اس کنڈی کھوڑا چلو یہاں سے لے، آپ وہ بیچارہ تراویح پڑھ کے آیا ہے۔ ارے تم بیوی ہو یار، تمہارے شوہر تراویح کی نماز پڑھ کے مسجد سے گھر آ رہا ہے، حافظ صاحب نماز پڑھا کے گھر گئے ہیں، اور اس کی بیوی ہو، سن گئے سن بیٹا سن کیسے جی، تمہارے بیوی ایسی بیوی بنو، تمہارے شوہر مسجد سے تراویح کی نماز پڑھ کے گھر آ رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ شوہر کے آنے سے پہلے تم عشاء کی نماز پڑھ لو، شوہر کے آنے سے پہلے تم تراویح کی نماز بھی پڑھ لو، اور شوہر کے آنے سے پہلے دسترخوان بھی بچھا دو، کھانا بھی لگا دو، گرم کھانا بھی لگا دو، گلاس میں پانی ڈال دو، رومال رکھ دو۔ شوہر محترم نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے جب گھر آئے، ان سے کہو کہ میرے شوہر محترم آئیے، آپ کو انتظار ہے، استقبال ہے، آئیے کھانا تو کھا لیجیے۔ کوئی نہ کرو اسم فرصت کا بیٹھ جائے اسے نماز پڑھے۔ اور کتنے عورت کو ہم دیکھتے ہیں، کتنے عورت کو ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کو مزہ نماز پڑھ کے آتے ہیں بیچارہ، اور بیٹی سے کھانا کھول کر رکھ دیتی ہے، اور کھانا بھی ٹھنڈا ہو کر ٹھٹکا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ آتا ہے اور اپنا ہاتھ سے کھانا تھوڑا سا نکال لے، کھائے گا، وہ چپے سے جگہ سو جائے گا۔ وہ بھی ڈرتا ہے کہ بیوی سے کہیں کھانا کھول دو، بھی ڈرتا ہے کہیں دی چاٹا باہر نہیں پڑے مجبور۔ ایسا ماحول ہے۔ کتنے شوہر ایسے ہیں، قسم خدا کتنے شوہر ایسے ہیں، چاہے میرے مامی ہو یا میں میری بہن ہو، کوئی بھی ہو، کتنے بھی عورت ایسے ہیں آج کے ڈیٹ میں کہ شوہر بولتے ہم پھنس گئے ہیں، شوہر بولتا ہے ہم پھنس گئے فلاں کو بیاہ کر کے، کیونکہ اگر اس سے کہیں گے کہ ٹائم میں کھانا دے دو تو 10 بات سنائے گی وہ۔ ارے کیسے بیوی ہو تم؟ تمہارے شوہر کو تم سے ڈر لگتا ہے؟ کیسے بیوی ہو؟ شوہر کو تم پٹا کے کہیں لیتے ہو؟ نالائق سے کہیں کر، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تمہارے شوہر جب مسجد سے آتے ہیں نماز پڑھا کر کے، تراویح کی نماز پڑھ کر کے، تم اس سے پہلے تراویح پڑھ لو۔ اگر تم پاکی کے زمانے میں ہو تو اپنے شوہر پہ دسترخوان بچھا دو، کھانا لگا دو، اور اس طرح سے اگر کوئی عورت
روزہ بھی رکھتی ہے، رات میں تراویح بھی پڑھتی ہے، پانچوں ٹائم کی نماز پابندی سے بھی پڑھتی ہے، خالی ٹائم میں نہ چغلی کرتی ہے، نہ غیبت کرتی ہے، نہ جھوٹ بولتی ہے، اچھے انداز میں صبح سے لے کر شہری کے بعد سے لے کر افطار تک بھوکے رہنے کے بعد افطار میں بہترین سے اپنے شوہر کے ساتھ افطار کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنے شوہر کو تراویح کے لیے بھیجتی ہے، اور اس کے ساتھ شوہر تراویح پڑھ کے آتا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کھانا بھی کھاتی ہے، آرام کے ساتھ سوتی ہے، اور صبح کا ٹائم اپنے شوہر کو اگر جگاتی ہے، یقین مانیے کہ وہ عورت بہت ہی کامیاب ہے۔ جو بھی عورت پہلا کام کیا بتایا تھا؟ جنت میں جانے کے لیے پہلا کام کیا بتایا تھا؟ گالی دینا ہے، ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اچھی انداز میں بہترین سے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، سمجھے؟ وہ والا روزہ نہیں کہ روزہ رکھ لیے اور کنڈی کھوکر بیٹا کانڈی کھوکا کھوتی پورا موریا پائسنی کنیا سے چلے ہوئیے غلام بیٹا غلام سوتنے بیٹی سوتین گالی دیتی خوب چلتا ہے، روزہ رکھتی ہے تو گالی بھی دیتی خوب، باپ رے برقع ایک دم ہزار پسکارے بہو اور کوئی سیکھنے بہو جانے، کبھی کبھی ہم آتے دیکھتے ہیں نا، ارے ہم کو شرم لگتا ہے، کوئی برا مانے کا اچھا لگے نہیں آئیں گے، نہیں بلا کر نہیں آئیں گے، اور کبھی یہاں پہ نانا چلا گیا ٹینشن نہیں ہے، اور ماموں صاحب برا ہوگا وہ لوگ مر جائے گا، کبھی آئے بھی نہیں کریں گے اور یہاں پہ، لیکن جو لوگ باتیں بول کے جائیں گے یہاں پہ، وہ دو ماموں انتقال بھی ہو گیا ہے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور عطا فرمائے۔ تو جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو سن لو، 5 ٹائم کی نماز پابندی سے ساتھ پڑھو۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ رمضان شریف جو آنے والا ہے اس میں پابندی سے اچھے سے پاکی کے زمانے میں روزہ رکھو۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو عورت جنت جانا چاہتی ہے اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرے۔ مطلب یہ ہے آج کے زمانے میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس گھر میں موبائل نہیں ہوگا، موبائل ہے نا، کال کی موبائل نیچے اے نو بند کر رہے اے ماں کے کال بٹا دے بند کر۔ تو موبائل سب کے گھر میں ہے۔ آج دیکھیں کیا نام تمہارا، کہاں کیا گل ہے، اور میری بہن کیا گل سبیر ماؤ نیر ماؤ بیٹی سبیر ماؤ بیٹی کیا گل آج اسکوٹی نے پرواہ جائے، اچھی بات، کوئی غلط بات نہیں جا سکتے ہو، لیکن پردے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کر، صرف اس کے لیے نہیں بول رہے ہم، سب کو بول رہے، میری بہن اس لیے اس کا نام لے رہے ہیں ہم، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کے گھر کے اندر اگر موبائل ہے، آپ کے موبائل میں کسی بھی لڑکا کا چاہے بوائے فرینڈ کیوں نہ ہو یا لڑکا ہو گرل فرینڈ کیوں نہ ہو، آپ کے گھر کے اندر اگر آپ کے ابا کا یا بڑے بھیا کا یا بھابھی کا موبائل ہے، اس کے فون سے کسی انجان لڑکا سے بات کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ کیا ہے؟ انجان لڑکے سے بات کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ہوگا نا۔ تو اگر آپ کے گھر میں موبائل ہے، موبائل سے اگر آپ کسی غیر لڑکے سے بات کریں گے، رات میں ٹھنڈی رات میں سو جاتے ہیں، برا بڑھیا ایک گھر میں سو جاتا ہے اور اس کی بیٹی دوسرے کمرے میں سو جاتی ہے، اور کمبل کے نیچے گھس کے ہیلو ہیلو بولیے نا کہانی بولتے ہیں، لگا رہتا ہے، بیٹی رات پر کمبل کے نیچے بات کرتے رہتی ہے، بڑھیا ماں کو کیا پتا، اس لیے کہ وہ لوگ جانتا ہی نہیں کہ وہ رات میں بھی کوئی بات کرتا ہے، اس کا دل بہت صاف ہے قسم خدا۔ ہم لوگ جانتے ہیں اس جنریشن کا ہے نا، جیسے میرے ماموں لوگ ہیں وہ لوگ سب اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں کہ بیٹی سب کیا کرتے نہیں کرتی ہے، کوئی اس کو کہے گا بھی تو نہیں مانے گا، اس لیے وہ لوگ دیکھا ہی نہیں نا، وہ لوگ نہیں دیکھا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی عورت اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہے، غیر محرم سے بات نہیں کرتی ہے، ہیلو ہائی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتی ہے، اور اپنے زبانوں کے حفاظت کرتی ہے، نہ کسی کو گالی دیتی ہے نہ غیبت کر، باپ رے باپ لوچا بڑیو اللہ قسم سے اتے غیبت کرو، موا کا تعریف نہیں کرتے ہیں ہم، لفظ بیٹی چوہان کہتے ہیں ہم، بیٹی چوہان کے پاس بیٹھ گئے
اوہ یار بات وار بات وار بات وار بات، سبھارو بات وار بات، وہ پھل آ جاتے یہ پھل آ جاتے لے شکایت. ارے کبھی کبھی کسی تعریف بھی تو کر دو، کبھی تو تعریف کر دو، لیکن برائی کرے گا. اگر کسی کا 5 بھائی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، جیالی نہیں کیا بولتا اس کو، سب بھی جیالی نا. تو یہ برکا کا بیوی، وہ چھپکا کا بیوی، وہ مہلکا کا بیوی، ایک تو گھر وہاں ایک تو وہاں، باپ رے باپ، یہ تو پونی گھما کے اس سے بیٹھے گی، وہ تو پونی گھما کے بیٹھے گی، اور لے شکایت لے شکایت. کیا ہے تمہارا شوہر الگ کماتا ہے، اس کا شوہر الگ کماتا ہے، پھر بھی تم لوگ شکایت. ارے وہ لوگ بھائی بھائی ہے نا. آج دنیا میں یہ بات کیوں پھیل گئی ہے کہ بیوی کے آنے کے بعد بھائی کے اندر محبت کم ہو جاتی ہے؟ یہ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ بیوی آنے کے بعد بھائی بھائی کا اندر جو محبت ہے سب سے پہلے کانا پھوسی شروع کر دیتی ہے. اگر دن میں کرے نہ کرے، رات کو جب اس کا شوہر جاتا ہے بستر میں، وہاں بھی کانا پھوسی کرتا ہے. اڑا اڑنگڑا چلے بول بڑا بھائی رسگلہ نہ دلے اپنا بھائی سودا کیا. ارے اس کا بھائی ہے نالائق. تمہارے شوہر تم کو شادی کر کے لایا، تم اس کو خرید کے نہیں لائے ہو. تمہارا شوہر تم کو لایا ہے، تم اس کو نہیں لائے ہو. تمہارا شوہر جانتا ہے کہ مجھے کیسے رہنا ہے. وہ جان ادھر دھیان دے، ادھر مت دیکھ. تمہارا شوہر جانتا ہے کہ تم کو ہم شادی کر کے لائے، مجھے کیسے رکھنا ہے. تم اس کو بیوی اور شوہر نہیں ہو. اور اکثر معاشرہ میں یہ ہوتا ہے، گھر میں جھگڑا عورت کی وجہ سے. تو میں دیکھتا ہوں، برا مت مانیے کہ میں عورت کو بدنامی کرتا ہوں، 100 عورت ایسی نہیں ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر عورت ہوتی ہے ایسا کہ شادی کرنے کے بعد آپ لے کوڈنگارا چلے گول، بڑھنگارا چلے گول، کلوا چلے گول، مسور چلے گول، پھوتی پورا چلے گول، مرداٹا چلے گول، کنڈی کھوڑا چلے گول. ارے تمہارا شوہر کام کر کے آیا بھائی، دکان بن کر کے آیا، آفس سے آیا، اسکول سے آیا، کہیں کام 2 پیسہ کما کر کے آیا. اس کے دماغ میں 1000 ٹینشن ہے، کیسے کمانا ہے، کہیں شادی میں محنت کیسے کرنا ہے، بیٹی کے کہیں بلانا ہے، بیٹا کو بلانا ہے، اس سے گھر میں سب ٹینشن ہے. اور وہ آنے کے بعد بیوی پھر اس کو 10 بات سناتی ہے. یہ کیا ہے؟ تو جنت میں جانا چاہتے ہو نا، پہلے نمبر پر کیا ہے؟ نماز پڑھنا 5 ٹائم کا. کتنے ٹائم کا؟ دوسرے نمبر پہ رمضان کا. اور تیسرے نمبر پہ یعنی کہ اپنے شرم گاؤں کی حفاظت کرنا ہے. غلط بات کسی سے نہیں بولنا، نہ کسی سے، نہ بوائے فرینڈ سے، نہ گرل فرینڈ سے کانٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے میں جو کہنا چاہتا ہوں نا. اور اپنے زبان کا خیال رکھنا ہے. پھوتی پھورا کنڈی کھو کر نہیں بولنا کسی، خاص طور کبھی نہیں بولتے ہو نا، کبھی ہمیشہ بولنے کا اگر عادت پڑ گئی ہے اگر لوچا کے بڑی جان کو، تو رمضان بھر مت بولنا خدا کے واسطے. ہم پھر فون سے پوچھیں گے کہ کون کس کو گالی دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی کسی کو کما کے نہیں کھلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم کو بھی کوئی کما کے نہیں کھلاتا، اپنا کمانا کا پڑتا ہے. آپ تمہارا شوہر اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، تعلقات کرتی ہے، تو اس کے بارے میں ذرا پیچھے مت پڑو اس کا. کیوں اس کے گھر گئے، کیوں سامان لا کے دیے، کیوں اس کی طرف گئے، کیوں. تم کون ہوتے بولنے والا کیوں کو کرنا لائق سب کہیں کر. تو فالتو بات زیادہ زبان سے نہیں بولنا ہے، اپنے شرم کو حفاظت کرنا ہے، ہیلو ہے زیادہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے، جنت میں جانا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور شوہر کا احترام ہوگا کنڈی کھوکا بول کر کے، شوہر کا احترام ہوگا پھوتی پورا بول کر کے، شوہر کا احترام ہوگا شوہر کو گالی دے کر کے، شوہر کا احترام ہوگا کہ شوہر کے بھائیوں سے جھگڑا کرا کر کے. ہے نا؟ ایسے ہوگا نا. شوہر کا احترام یہ ہے کہ تمہارا شوہر کہیں سے آئے تو تمہارے نظر تمہارے شوہر پر پڑے اور تمہارے شوہر کی نظر تمہارے اوپر پڑے، بالکل دونوں کا دل بالکل خوش ہو جائے، تو سمجھ لو کہ شوہر بیوی کے درمیان محبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئی لو یو کرنا ہے نا، اپنے شوہر سے کہو، کسی اور سے مت کہو. آئی لو یو کرنا اپنے بیوی سے کہو، کسی اور سے مت کہو. ٹھیک ہے نا؟ جب آئی لو یو کرنا ہے تو اپنے ابا سے کہو، کسی اور سے مت کہو. اگر آئی لو یو کرنا اپنے امی سے کہو. آئی لو یو اس کا معنی ہوتا ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں. اپنے امی سے پیار کرو، اپنے ابا سے پیار کرو، بڑے بھیا سے پیار کر دو. کیا ضرورت ہے کسی اور سے پیار کرنے کی؟ نالائق سب کہیں کر. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو نا، اپنے شوہر کے احترام کرو، اپنے شوہر سے کی بات مانو، اپنے شوہر کا خیال رکھو.
اپنے شوہر کے پیر دباؤ، کیونکہ تم جنت میں کبھی بھی کوئی عورت، اس ٹائم تک جنت میں کوئی بھی عورت نہیں جا سکتی ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے خوش نہ ہو جائے۔ آپ لوگ یہ کہیے گا کل ہم ہی شوہر کو خوش رکھیں گے، میرا شوہر ہم کو خوش رکھے گا کیا فائدہ، یہ کہیے گا نا، مجھے پتا ہے۔ ایک طرف جہاں عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خوش رکھیے، تو شوہر کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے بیوی کو بھی خوش رکھیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ باہر کہیں سے آئیے تو اپنے شوہر کے لیے، اپنے بیوی کے لیے ایک 10 روپے کا ناریل ہی خرید لے کے جائیے، ایک تو دوپٹہ ہی خرید کے لے کے جائیے، اپنی بیوی کے لیے کیا کہتے ہیں تو ٹوفی خرید کے لے کے جائیے، ڈیری ملک کے شادی سے کسی کو دیتا اپنے بیوی کو دیجیے، تب ہوتا ہے شوہر کا احترام اور تب کہتا ہے بیوی کا محبت۔ اگر کوئی بھی عورت، حدیث میں آتا ہے کہ کسی کا شوہر بہت بیمار ہے، کیا ہے؟ بہت بیمار ہے۔ پہلے زمانے میں ایک بیماری ہوتی تھی حیضہ اور طاعون کی، اس بیماری کی وجہ سے اس کا پیٹ کا پیخانہ نہیں رکتا تھا اور پورے بدن میں گھاؤ ہو جاتا تھا، کیا؟ پورے بدن میں گھاؤ ہو جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں بیماری ہوتا تھا، پورے بدن میں پھنسی ٹائپ ہوتا تھا، وہ پھنسی پہ گھاؤ بن جاتا تھا، کائے پٹا درد کو گھر سراج۔ تو ایسا ہوتا پہلے زمانے میں، پھنسی ہوتا تھا، حیضہ نام سنے نا، حیضہ نام سنے ہیں نا، وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا ہے۔ تو ہوتا تھا پورے زمان بدن میں پھنسی ٹائپ کا ہوتا تھا، پھٹتا تھا، پھر اس میں کیڑا بھی ہو جاتا تھا، پھر اس میں پیپ جمع ہوتا تھا۔ اب سوچے وہ آدمی کا پورا بدن میں اگر ایسا ہو جائے کیسے خطرناک لگے گا نا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی عورت، اس کا شوہر اس کنڈیشن پہ ہو جائے، پورے بدن میں طاعون، حیضہ بیماری ہو جائے اور اس کے بدن میں پھنسی سے سڑ جائے، خون پیپ ہو جائے، اس میں کیڑا چل بلائے، پھر بھی اس کی بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے اپنے شوہر کے بدن کو اپنے زبانوں سے چاٹ چاٹ کر کے صاف کرے، پھر بھی وہ عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اتنا بڑا مقام دیا شوہر کو۔ اور دوسری بات بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں حکم دیتا کہ میرے بعد کسی کو تم سجدہ کرو، میں حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ سمجھے؟ حدیث جانے سے حدیث کہاں کو چیک کیا کر چیک کیا کر چیک گئے حدیث کو جانے کندے کر جوار کہاں نام حدیث چیک گئے کیا کر حدیث گئے بول کو جانے کہاں کو چیک بول تو بول لوتر بڑی والا بول کہاں کو چیک حدیث گئے قرآن جانے گئے کیا کر چیک کیا کر چیک گئے اگر اللہ مامی قرآن جانے گئے کہاں کو چیک گئے بول گئے کیا کر چیک قرآن ایک ہوتا قرآن جس کو ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں نا بچلا سوچے پڑھو حافظ صاحب لجے پڑھو واقعی قرآن شریف پہنچے اور ایک کنچے حدیث شریف وہ تمہارا نہیں دکھیس یہ مولوی صاحب چھے نا وہ پڑھیا کون ہاں مولوی صاحب جی مولوی صاحب بنو نہیں یہ مولوی صاحب بنو تو سب سے برکات عطا کتاب ہوتا ہے بخاری شریف اور بہت حدیث ہو جو بات کیوں جے تمہارا کودنا جابو ادھر مدرسہ سے دارالعلوم بہادر گنج برکہ مدرسہ سے وہاں وہ شو پڑھائی ہوتی ہے برکہ مدرسہ پڑھائی ہوتی ہے وہاں کو جناب بخاری شریف حدیث ہو جو بات وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدر نبی ہے نا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمدر کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جمدر مامو ہمدر نبی ہے ہمدر نبی سے کہے ہیں ہمدر نبی نام کیوں کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جنابال بولیا جنابال عمل کرتے ہیں کہا جب ہم بولی گو سب لبات وہ دکھال چاہتا ٹیک ٹیک رہے تو وہ کتابت دکھال چھے کہ جو عورت اپنے شوہر کا احترام کرے گی اپنے شوہر کے بات مان کے چلے گی وہ عورت جنتی ہے اگر کسی عورت کو اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو نا تو اپنے دیکھ لو کہ جو عورت 4 کام کرتی ہے 5 ٹائم کے نماز پابندی سے پڑھتی ہے کیسا بھائی جواب ہے بھابر پھون چلو سے قسم مزل کرنا ہے پہلا جو عورت 4 کام کرتی ہے آج سے ہم لوگ انشاءاللہ پابندی نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا کریں گے
तो अगर पाबंदी करेंगे तो 4 काम करेंगे। सबसे पहला काम, दिन और रात में फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कहते मिल छोटा मिलना 5 टाइम मिलना भूले जाइए। 5 टाइम की नमाज जो औरत पाबंदी से पढ़ती है या पढ़ेगी, जो पीछे जिंदगी में नमाज छूट गई है, उसके बारे में अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह, बालिग होने के बाद मैंने बहुत सारी नमाजें छोड़ी, शादी से पहले भी बहुत सारी नमाजें छोड़ी, शादी के बाद भी बहुत सारी नमाजें छोड़ी, आज तक बहुत सारी नमाजें छोड़ी। अल्लाह, मैं कोशिश करती हूँ वो नमाजों को खाली टाइम अदा करने की, जो नमाज जैसे जोहर पढ़ लो, फजर पढ़ लो, असर पढ़ लो ना, और बीचों जहाँ टाइम हो जाए तो बीचों पहले कज़ाए उम्री की हो जाए, कज़ाए उम्री तुम्हारा बेटी ना बेसी आनुस गए है नहीं, कज़ाए उम्री जहाँ टाइम लोग नहीं उलो पर कि अल्लाह हम नमाज बहुत छूटे गई है, उड़ा नमाज पढ़ी, इला टाइम इला नमाज पढ़ा बाद जहाँ टाइम लोग ना बेसी फालतू गप ना इला नमाज पढ़ीस, हर दिन इला टाइम नमाज पर नहीं पाओ बोला, बेसी लोड लगता तो उलो छोड़े दे। अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह माफ कर दे नमाज छुड़िया, लेकिन अब नमाज पाबंदी कर वो ना जन्नत जाबो तो 5टा काम के 4टा काम करबो, 5 टाइम नमाज पढ़बो, रमजान रोजा रखबो, उड़ा टाइम जब अल्लाह पाक माफ करे, उड़ा टाइम नहीं, उड़ा दिन छोड़े, एक दिन बाद रखबो कि बोल एक दिन बाद रखूं, तो 5 टाइम के नमाज पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 बोल भैया जा खुसर मुसर कोसते भाई फोन होने की वो चाहिए नहीं तब हाँ 5 टाइम, एक तो 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, दूसरा रमजान का रोजा रखना है, और तीसरे नंबर पर हेलो हाई नहीं करना है, किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से ज्यादा बातें नहीं करनी है। अगर तुम्हारे घर में मोबाइल है ना, किसी अगर अनजान आदमी का फोन भी आए ना, तो उलमा किराम ने लिखा है कि तुम्हारे घर में अगर अब्बा है या भैया है, घर में मोबाइल है, और देखते हो कि देखो मोबाइल में सिस्टम है, अगर हम लिखे हैं हाफिज कैसर साहब मोबाइल नाम लिखे हैं, अगर कैसर भैया फोन करेंगे तो उसका नाम तो आएगा वहां पे, ठीक है। अगर कोई नया आदमी फोन करेगा तो उसके नाम मोबाइल में नाम तो लिखा हुआ नहीं आएगा, तो कल का बच्चा भी समझ जाएगा कि कोई नया आदमी फोन किया है। पहले नंबर पर कोशिश करना है कि हमें फोन तो रिसीव नहीं करना है, अपने अब्बा को देना है या बड़े भैया को देना है या अम्मी को देना, हमको फोन रिसीव, खासतौर से लड़की सबको बोलते हैं हम, ठीक है ना, और बेटी सबको बोलते हैं आप लोग को फोन रिसीव नहीं करना है, ठीक है ना। अपने शोहर को दे देना है या बड़े भैया को दे देना है। या अगर देखते घर में कोई ऐसा आदमी नहीं है, अब्बा भी नहीं है, बड़े भैया भी नहीं है, आपको फोन उठाने की इजाजत है, उठाइए, मजबूरी पे 1-2 बार तो बजने दीजिए, मत उठाइए, फिर चलेगा कंटिन्यू बस फोन आ ही रहा है, उसको उठाइए तो जोर बोलिए हेलो क्या बोले, इस तरह से बोलिए। अगर कोई लड़का भी रॉन्ग नंबर फोन लगाएगा ना तो तो क्या बोलेगा, बाप रे बाप ये लड़की पटने वाली नहीं है, क्या बोलेगा, ये लड़की पटने वाली नहीं है। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, फोन आएगा हेलो कौन बोल रहे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप जो वो आज के डेट में अच्छा जियो में एयरटेल में अभी फ्री हो गया है, और नौजवान सब लोग पैसा लगता है ना, उसका टाइम का वैल्यू है, फोन लगा तो अब दिन में हेलो हाय क्या कर रहे हैं, मेरी जान कहाँ पर है कि अरे नालायक सब कर 2 पैसा कमाएगा ना, पढ़ेगा नहीं, माँ बाप को धोखा देगा, ये करेगा वो करेगा और हेलो हाय करेगा। तो पहले नंबर पर नमाज का पाबंदी जब अगर कोई भी लड़का या लड़की सुनो इधर उधर हेलो हाय करता है तो अपनी जिंदगी पे खुद से लात मारती हो, माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, अपनी जिंदगी को धोखा दे रहे हो। आज न कल चल के तुम रोगे, माँ बाप को धोखा दे नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, गलती कर रहे हो। तुम्हारी माँ बाप को तुमसे ज्यादा फिक्र है तुमको शादी कराने की, तुमको क्या जरूरत है लड़का पटा के रखने की, तुम्हारे माँ बाप को फिक्र नहीं है कि तुम्हें बेटे को शादी कराना है, तुमको ज्यादा फिक्र नहीं है, तुम्हारे माँ बाप को फिक्र है कि बेटी को कहाँ मिलाना है, इसलिए ज्यादा हेरो हाई करने की जरूरत नहीं है। पहले नंबर पर नमाज पढ़ना है, दूसरे नंबर पर रोजा रखना है, तीसरे नंबर पर हेलो हाई नहीं करना है, चौथे नंबर पर क्या करना है चौथे नंबर पर क्या करना है जन्नत में जाने के लिए, जल्दी बोलो नहीं बताएंगे अब हम, जल्दी बोल मोहित मामू चलो बोल, जल्दी बोलो आप बहुत लेट से हुई हैं, बोले क्या करना है जल्दी बोलो ना, अभी भूल गए
आदला बेटी जुआन चेरा बोल क्या है मामी नमाज बात के पर बोल पहले नंबर पर जन्नत में जाओगे जन्नत हाँ पहले नंबर पर नमाज पढ़ना है ठीक है ना दूसरे नंबर पर रोजा रखना है तीसरे नंबर पर हलवाई नहीं करना है चौथे नंबर पर अपना शोहर का एहतराम करना है ठीक है बाप का एहतराम करना है बड़े भैया का एहतराम करना है ठीक है ये 4 काम करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी का बेटा है किसी का छोटा बेटा है ना सब इतना छोटा बेटा ना जिसके घर में छोटा बेटा है सुन गए जिसके घर में छोटा बेटा है आप लोग अभी यहाँ से इरादा करके उठिएगा लौचा में कमी है लौचा में मैं माफ़ कीजिएगा मैं जाऊँगा तो फिर हमको कल से 10 गाली भी सुनना पड़ेगा मुझे पता है मामी लोग अलग अलग गाली देगी मैं मामी लोग बीसी बोलेगा कि बीसी बोलना आ गया कि कमी इस बात की है कि महुआ से ज़्यादा यहाँ पे कमी है कमी इस बात की है कि अपने बेटा सबको पहले मदरसे में देता है ठीक है पढ़ता है 1 साल 2 साल ये बच्चा है ना अदनान पढ़ता है अगर मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा टाइट नहीं होऊंगा ना तो पोर्सल आऊँगा ना तो ये स्कूल में पढ़ेगा मुझे लगता है कि पोर्सल अगर मैं आ गया इसी मौका पे तो ये कुर्ता पैजामा पे नहीं रहेगा। अफरान कहाँ गया अफरान नहीं है कसम खुदा की मेरा दिल उस टाइम बहुत खुश हुआ था कि जब परवेज मामू का इंतकाल हुआ था और मिलाद का प्रोग्राम था याद है ना साहब मिलाद का चाहे 40 था या 3 दिन ऐसे कुछ था तो मैं देखा था लौसा का बहुत सारा हाफिज साहब को देखा था मैं तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ था मैं तारीफ भी किया था कहीं कि भाई देखो देवबंदी बरेली अलग मैटर है वो ठीक है ना कभी आप लोग उसमें मत पड़िए कि मैं फला जने देवबंदी फला अरे देवबंदी चीज बरेली चीज मना कर नमाज पढ़ते हैं कि हमारा बरेली से नमाज पढ़ूँ मतलब बिरयानी बरेली बट नालायक सब कर देवबंदी बरेली तुमसे अल्लाह दूसरा खुदा रसूल दूसरा सब एक कैसे नमाज कुछ माफ नहीं चाहिए सुन लो नबी के राशि अल्लाह के राशि बोला देवबंदी बेसी बरेली बस मत कर हम आते हैं यहाँ लौचा मस्जिद जाते नमाज पढ़ने के लिए माफ कीजिएगा जमात इतनी कम होती है वहां पे क्यों ऐसा होता है बरेली इसलिए नमाज माफ है क्या मस्जिद जाते मस्जिद में तो सिस्टम है तो वजू करना ठीक है न पेशाब करना ठीक है क्यों ऐसा है बाहर का वो तो मर्दे वाला काम है उसे उधर नहीं बोलेंगे हम तो भगाई देगा हमको लेकिन ये है कि मर्द हजरात ध्यान दीजिए मस्जिद में वजू करना बना है नहीं बना है ना पेशाब करना बना है क्यों नहीं बना है इतना बड़ा जलसा हुआ आज से कई साल पहले हम भी चंदा दिए थे उसमें लेकिन मस्जिद जैसे वैसे पड़ा हुआ है अरे महुआ का मस्जिद कभी देख लीजिएगा आप लोग सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है चकाचक लग रहा है पेशाब करना लेटिंग बहुत गुसल खाना ये वो हैंड टेन और यहाँ पे मस्जिद आता हूँ बिल्कुल जाए मस्जिद लौचा का ध्यान दीजिए। दूसरी बात ये है कि हाँ मैं मामू के 40 या 3 दिन में आया था गपना करके मैं तो इतना सारा छोटा था अफरान को देखा था और ये मामू का नाम क्या है जो इंतकाल हो गया अभी हाँ साकिब भाई का अब्बा जो है उसको मतलब कि उसका लड़का जो है वो भी हाफिज लाइन से था और भी कई लड़कों को मैं देखा तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि चलो भाई कि क्या नाम है दानिश नाम का ना तो वो भी मदरसा लाइन से था सर पे हम टोपी देखे देखो हम कभी जो है नहीं मैं हालांकि मैं देवबंदी हूँ जानते हैं ना मैं सब देवबंदी बरेली में कभी नहीं पढ़ता हूँ मैं बस एक ही बात करते हैं नमाज पढ़ो बस मजार पे कब्र के जाना मना नहीं है बुजुर्ग कब्र है अदब करो एहतराम करो मैं सब देवबंदी से बोलता हूँ तो अपने जो बेटा है ना छोटा बेटा है ना बड़ा बेटा हो गया तो वो तो कंट्रोल से बाहर हो गया वो अफरान को पढ़ रहा था कसम खुदा कर रहा हूँ खुदा गवाह है सीने में कुरान है मेरा दिल बागबा हो गया था कि पेशकार जी का एक और पोता कामयाब नहीं हुआ था तो पिंटू भैया हुआ था वो भी अल्लाह वहाँ गायब हो गया वो ठीक है ना बहुत नाज था अब वो भी तराई पढ़ाते नहीं मालूम मैं सोचा चलो पेशकार जी का एक तो पोता कम से कम कामयाब होगा अरे दादा को कम से कम दुआ तो करेगा दादा के लिए है ना लेकिन फिर बाद में मालूम हुआ तो अरसल अफरान में पढ़ाई छोड़ दिया अफसोस होता है
साकिब सुने पढ़ रहा था, मैं उसका खानदान का नाम तो बताया कम से कम, पूरा एक ही तो खानदान है ना भाई, चचरा है फबरा ऐसी है कि जो भी है, तो ये बचा कर मैं आया वो भी पढ़ाई छोड़ दिया। नहीं क्या है सब। तो आप लोगों का बेटा अगर है ना घर में, तो अपने बच्चों को, जैसे अदरान है ना, अदरान के माँ से कहूँगा कि उसके बाप तो नहीं है, उसके बड़े भैया हैं, आप माँ के ऊपर हर चीज़ होता है, ठीक है ना। तो इस बच्चे को हाफिज बनाइएगा। मैं एक बात बोलता हूँ हदीस के हवाले से, कोई भी बच्चा हाफिज बनता है ना तो जब तक वो बच्चा मदरसा में पढ़ता है तो वहाँ पे पढ़ता है कुरान शरीफ, उसके अब्बा को, उसकी अम्मी को, दादा को, दादी को, नाना की नानी को, सबको अल्लाह ताला सवाब पहुँचाते रहते हैं। इसके अब्बा अभी कब्र में चले गए हैं, है ना, नहीं ना है, लेकिन ये बच्चा पढ़ रहा है कुरान, क्या पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। इसके सवाब अल्लाह तबारक व तआला इसके अब्बा को भी देते हैं, इसके अम्मी को भी देते हैं, उसके नाना को भी देते हैं, नानी को भी, सब अल्लाह के पास कमी नहीं है। क्या है, कमी नहीं है। तो हम अपने बच्चे को हाफिज ज़रूर बनाइए। एक तो बेटा को हाफिज बना दीजिए, कम से कम हाफिज तो बना दीजिए, फिर पढ़ाइएगा, फिर जली का काम कराइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर जो करना कीजिएगा। देखिए मुस्लिम मामू का बेटा देख ली ना, माशाल्लाह इस मतलब मौला भी बन गए, डिसिप्लिन वाला लड़का, जब भी आता हूँ वो डिसिप्लिन से बात करता है लड़का, इसके अंदर कुछ और ही टपकती है, कदर कीजिए ऐसे लोगों का। तो ये बच्चा हाफिज बन रहा है, मामी से कहूँगा मामू एक पढ़े हाफिज बने, इन्हीं के अफरान से अपनी पढ़ाई छोड़ दी वो, मामी चाहे छोड़े तो पढ़ाई गए, चाहे तो कुछ कभी तीन खड़े हाथी से बोलता बोलो चाहे बड़ा पढ़ाई छोड़ा तो गलती छोड़ा, चुप लॉकडाउन हम तो लॉकडाउन नहीं रहे, सब रसमला बहाना वाला लॉकडाउन, हमारा लॉकडाउन नहीं सुन रहा, सब बहाना वाला। छुआ स्कूल पढ़ गए, बाप टाई वो लगे जो बाप, माँ गुड मॉर्निंग, माँ बाप बेटा तुम कमाल, गुड मॉर्निंग। अरे बचपन से कभी मत सोचो, बहुत सारी माँ बहुत सारे बाप ये सोचता है अपने बेटा अगर हाफिज बना तो वो चंदा करवाए भी, मदरसा चलवाए भी, मस्जिद इमाम बनवाए भी, ये ना सोचो मेरे बेटा भूत में रखे। अरे मैं भी हाफिज हूँ यार, मैं भी मदरसा से पढ़ा हूँ, स्कूल खुद नहीं गया हूँ मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बीपीएससी का टीचर बना हुआ भी, और जहां भी जाता हूँ जलवा बिखेर देता हूँ मैं, डंके की चोट पे रहता हूँ मैं, और 60,000 रुपये सैलरी खुद को उठाता हूँ भी। अब्बा का था 55,000, मेरा आता 50,000, अब्बा को सैलरी रख देता, अब्बा इतना सैलरी आ गया है, अब्बा भी खुश हो जाते हैं। तो वो हाफिज की बरकत है। आपके घर में अगर बेटा है ना तो बेटा को हाफिज बनाइएगा, समझे। और नहीं अगर आता है ना, मौला क्या नाम आपका, अहबाब भाई, अहबाब भाई जो है, इनसे पूछिए कैसे पढ़ाना, कहाँ भेजना, नहीं भेजना, वो आपको बता देंगे अगर दर्द होगा तो। इसलिए कि आप मर जाओगे ना, बेटे को अगर हाफिज नहीं बनाओगे तो आपका बेटा आपकी नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ाएगा। आप मर जाओगे, आपका बेटा आपको उठा के लेके भी नहीं जाएगा। मैं एक बार जनाजे में गया, चंपारण में था, लोग एक आदमी का बेटा कहां से आया, सऊदी से आया, और आने के बाद पानी देखे बेटा दे, उसका बेटा सऊदी से आया, पानी दो, उसका बेटा सऊदी से आया और जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए हमको बोला, हम गए जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए। उसके बाद उसका बेटा सऊदी से आया, आने के बाद बहुत लंबी जमात थी, मैं गया जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए। एक आदमी टाई, जींस पैंट, बरका जूता, टोपी, स्टैंडर्ड लिबास से ऐसा लगा बिल्कुल डीएम साहब साइड में खड़ा है। मैं बोला भाई लाइन पे आ जाइए, कौन है आप? तो वो बोला कि हम उसका बेटा हैं, इसका जो इंतकाल हुआ है उसका बेटा है। बेटा है, लाइन में आइए, जनाजा नहीं पढ़िएगा। तो क्या बोल रहा है, मौलवी साहब हमको जनाजा पढ़ना नहीं आता है। क्या? हमको जनाजा पढ़ना नहीं, ऐसे औलाद से क्या फ़ायदा, जो आप मर जाएंगे आपका बेटा नमाज जनाजा नहीं पढ़ेगा। अरे अगर आप माँ हो या बाप हो ना, मरते हो ना, कम से कम दिल में ये इरादा करो कि हम मरें, मरने से पहले अपना एक तो बेटा को तैयार कर दे,
تاکہ وہ بیٹا میری نماز جنازہ بھی پڑھائے، وہ بیٹا ہم مرنے کے بعد میرا بیٹا مجھ کو اپنے ہاتھوں سے نہلائے، وہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے میری زخلا کو اٹھائے، وہ بیٹا اٹھا کر قبرستان لے جائے، وہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے قبر کھودے، وہی بیٹا مجھ کو قبر میں آہستہ سے لٹائے، وہ بیٹا میرے کفن کا کپڑا کھولے، وہ بیٹا اوپر تابوت رکھے، اوپر بانس رکھے، جخلا رکھے، وہ بیٹا مٹی رکھے، اس کو بیٹا کہتے ہیں۔ اب بیٹا کو پہلا کرے جرما دیے ہو یا حافظ بناتے ہو، نقاری بناتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، وہ بیٹا آپ سے کیا کرے گا؟ پھر قبر میں مرو گے، سڑو گے، رہ جاؤ گے، کوئی ایسا بیٹا ہی نہیں ہوگا آپ کے لیے دعا خانی کرے گا، فرصت نہیں کسی بیٹا کو۔ اگر آپ مرنے کے بعد آسان کے ساتھ چاہتے ہیں ایک تو بیٹا کو مس حافظ بنانا، ٹھیک ہے نا؟ کسی مولوی صاحب حافظ کی دعا بعد میں قبول ہوگی، پہلے آپ کا بیٹا جو ہے نا، آپ کا بیٹا جو آپ کے لیے دعا کرے گا نا، آپ کے بیٹا کا دعا فوراً قبول ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ حافظ نہیں بنانا، نہیں بنانا کہیں انشاءاللہ نہیں بنائیں گے نا، نہیں بنانا ہے نا؟ ادھر دھیان دے گا، میں ادھر مہمان فروغ سے بات کر دوں نا، تم سب کیا ہوئی ہو ادھر کب کر۔ اگر بیٹا ہے تو اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، تاکہ آپ کا بیٹا، آپ کے بیٹے کے دل میں درد ہوگا، میرے خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا نا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس میت کو نہ لگا میں خود نہ لاتا ہوں، کیونکہ مجھے ادھیکار دیا ہے، سمجھے؟ میرے خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا ادھیکار نہیں ہے کہ اس کو نماز جنازہ پڑھائے گا، میں پڑھاتا ہوں خود، کیوں؟ مجھے درد ہے، کیوں؟ خالو کا انتقال ہوا تھا، مجھے ادھیکار دیا گیا تھا کہ آپ کے خالو کا انتقال ہوا تھا، یا میں ماما لوگ بھی موجود ہیں کہ میں جب نماز جنازے پہلے جب میں بیان کیا تھا، خدا گواہ ہے وہاں پہ محفل میں جتنے بھی لوگ تھے نماز جنازہ میں سب لوگ اس اس کر کے رو رہے تھے، کیوں؟ خالو کا انتقال ہوا تھا، مجھے درد تھا، مجھے جو درد ہوگا کسی مولوی صاحب کو درد نہیں ہوگا، کیونکہ میرے اپنے تھے، کیا؟ خالو کا انتقال مجھے درد تھا، کیوں؟ میری خالہ جوان ہے، خالو کا انتقال ہو گیا، مجھے درد ہے کہ میرے خالے بہن بھائی چھوٹا چھوٹا سے کون دیکھ بھال کرے گا، مجھے درد تھا، میں تقریر کیا، میں رونے لگا وہاں پہ کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے آج خالو کو دفنانے جا رہا ہوں میں۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ جب دنیا کے اندر آئے ہیں تو کوئی ایسا نیک کام کرو، ماں بہنوں نمازیں پڑھو، آپ کی ماں چلی گئی ہے، قبر کے نیچے چلی گئی ہے، منوور مٹی کے نیچے چلی گئی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، اپنے ماں باپ کی دعا تو کرو، ورنہ تو ایسے نیک اولاد چھوڑ کے اگر نہیں جاؤ گے نا تو بہت روگے، بہت روگے۔ اس لیے میں درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں کے لوچا کے جتنے میرے ماما لوگ ہیں، بھائی لوگ ہیں، مامی لوگ ہیں اور میرے بہن لوگ ہیں، آپ لوگ سمجھتے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنا، آج کے بعد سے پڑھنا، خدا کے واسطے اگر میں کوئی ایسی بات بول دیا ہوں خدا کے واسطے معاف کرنا، یہ سب دیوندی بریلی بیسی کرنا مت، ٹھیک ہے نا؟ پہلے نماز تو پڑھنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں نماز پڑھو پھر دیوندی بریلی کرنا، خوب ہمرا تو دیوندی، ہمرا تو بریلی، ہمرا تو دیوندی، یہ سب کیا ہے؟ پہلے نماز سے پڑھو پھر خوب کرنا ہے سب، میں بھی لبیک کہوں گا۔ اس لیے اس سے پہلے جو رمضان گیا تھا بکسر میں بریلی کے مسجد میں تراویح پڑھایا تھا، ان لوگوں کو یہ بات کہا تھا میں دیوندی ہوں، آپ لوگ مسجد میں تراویح پڑھاتا ہوں میں، لیکن پہلے نماز پڑھو پھر باقی دیوندی بریلی سب کرنا۔ نماز پڑھنا جو نہیں پڑھتے ہو نا، ابھی گھر جانا، قرضے کو وضو کرنا، ابھی ٹائم بہت ہے، نماز تو پڑھ لینا، نماز پڑھنے کے بعد پھر وضو کرنا، خاص طور پھر کھانا کھانا، خاص طور سے گھر کے گارجن لوگ جو ہے نا وہ لوگ پر دھیان دینا کہ میری بیٹی نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی ہے، میری بیٹی میرے بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ اگر نہیں پڑھتی ہے نا، آپ ماں ہو آپ پڑھو، آپ باپ ہو آپ پڑھو، پڑھنے کے بعد آپ اپنی بیٹی کو اور بیٹا کو سے کہو پیار سے بیٹا نماز پڑھو، میں نماز پڑھ، بیٹا نماز پڑھ، نہیں پڑھتا ہے نا تو آپ کو یہ ادھیکار دیا ہے رب ذوالجلال نے، آپ اپنے بچوں کو اٹھاؤ تماچا مارو تماچا، نالائق بدتمیز کہہ کر نماز نہیں پڑھ ہوتی، پڑھ نماز، گھر سے نکال دو اس کو، کر دو بیکاٹ۔ اگر آپ صحیح میں ماں ہو صحیح میں باپ ہو تو، ورنہ تو چھوڑ دو، پھر ایسے اولاد کو چھوڑ دو۔ پھر اگر اولاد ہے صحیح میں آپ کا اولاد ہے، صحیح میں آپ کا بیٹا ہے، اس کو بولو نماز پڑھو، ورنہ تو میرے بھائی وہ دن دور نہیں، آپ مر جاؤ گے، آپ کا بیٹا آپ کے لیے ہاتھ تک اٹھا کر دعا بھی نہیں کرے گا، بس رسمی طور پر بلائے گا، دو چار مدرسے کے مولوی صاحب دوسرے بچے کو بلائے گا، قرآن خوانی بھی کرے گا، فاتحہ بھی کر دے گا، میلاد بھی کر دے گا،
اور چل مولوی صاحب بھی 200-400 روپیہ لے کے چلا بھی جائے گا اور بیٹا بھی کہے گا ہم فاتحہ کریں دونوں سب بستی والا کھانا وانا کھلا دے گا، بس ٹاٹا بائے بائے، جاؤ باپ آپ قبرستان جاؤ، اب ہم جاتے اپنا کام کرنے کے لیے۔ پھر وہ بیٹا آپ کے لیے نہ دعا کرے گا، نہ فاتحہ کرے گا، نہ قرآن پڑھے گا، نہ بخشے گا، کچھ نہیں کر سکتا پھر وہ۔ اس لیے کہ آپ زندگی کے اندر آپ ایسا کام نہیں کیا، اپنے اولاد کو چھوڑے ہو نہیں۔ اور خاص طور سے جس گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس گھر کا 2 نونہال ہمارے کیا کہتے ہیں ساربابو بھائی اور ٹوباؤ بھائی، وہ لوگ اپنے گھر سے دور کہیں بدیش میں 2 روپیہ کمانے کے لیے گئے ہیں۔ وہ یقین مانیے کہ ابھی میں سوشل میڈیا اس کو کیچ کر رہا ہوں، وہ بچہ بھی کل تک دیکھے گا انشاءاللہ، تو اس کے دل میں بھی یہ بات آئے گی کہ سب تھا لیکن میں نہیں تھا۔ کوئی بھی اولاد اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے بھائی، مجبوری اس کو چھوڑاتی ہے، سمجھے نا۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، مجبوری مطلب کہ مجبور ہو کر اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ سار بابو ہم کو کم از کم 100 مرتبہ فون کیا، بھیا میلاد کرنے کر وہ ہنے کر بھیا دعا کر بھیا، ایک مرتبہ بولتے مطلب رو دیا کہ بھیا امی کے لیے دعا کرنا، بھیا ابا کے لیے دعا کرنا۔ پھر کیا بولا، بھیا بچہ مارتا دعا کریس۔ کیا یار، اسے بچہ گھر چھوڑ کے دور کمانے کے لیے گیا ہے، مسجد کی طرف تھا اسے بچہ، آج سے کچھ دن پہلے اپنا مسجد میں کام کر رہا تھا، سوشل میڈیا میں دیکھا مسجد میں کام چل رہا تھا، اس کو بغیر کہے ہوئے بھیا ہمیں بولے مرباتا میں دیا ٹکا دے، دیکھو کیا درد ہے یار۔ اب ایسے اولاد چھوڑو، خود بچہ ہے نا، اس کا باپ بھی چلا گیا ہے، ماں بھی چلا گیا ہے، کتنا تڑپتا ہوگا کہ خدا کا کرشمہ ہے کہ اس کی جو ماں ہے اپنے اصل ماں کی طرح وہ رول ادا نبھاتی ہے۔ بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں ایسے عورت کو کہ جتنے بھی ہم لوگ رشتے دار لوگ بھی آتے ہیں کہ ہم لوگ کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ اپنی مامی سے کوئی دوسرا مامی سے، کبھی احساس نہیں ہوتا ہم کو، کبھی بالکل نہیں احساس ہوتا ہے کہ ایسے ایسے بچے کو دیا ہے اور میری مامی اتنا خیال کرتی ہے، ہم کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کون مامی ہے میری۔ تو آپ ایسے کام کیجئے اور ان بچوں کے لیے دعا کیجئے۔ یہ جو چھوٹا بچہ ہے، میرا ماما انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ بھیا اس کو حافظ بنائیں گے۔ قسم سے مطلب کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ کس نمبر کا بھائی ہے، وہ تو اپنا بھائی ہے، کیا بولتے ہیں سوتیلا بھائی ہے، جانتے ہیں نا، لیکن اتنا رول نہیں نبھاتا ہے، لیکن وہ سب بچہ خود بولا کہ بھیا ہم دونوں بھائی کماتے ہیں، اس بچے بھائی کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اتنی محبت ہے بھائی کو اندر، خدا سے دعا کرے کہ وہ دونوں بچہ جو کمانے کے لیے گیا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے گیا ہے، اللہ ان دونوں بچے کو کامیاب کرے۔ اور ہمارے گھر خاندان رشتہ دار سے جتنے بھی لوگ اپنے گھر سے باہر ہیں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، صحت تندرست رکھے اور سب کو دین پہ قائم رہنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہن جتنوں بھی لوگ ہیں، میری ماں بہن جتنی بات کہا ہوں، اور میں اگر کچھ بات اگر میں ٹائٹ بھی بول دیا ہوں تو اپنا سمجھ کے بولا ہوں، کیونکہ میرے آپ لوگ اپنے ہیں۔ اگر میرے اپنے نہیں ہوتے تو میں یہ سب باتیں نہیں بولتا، پھر میں ایسے تقریر کر کے چلے جاتا، جیسے آج اور دوسرے مولوی صاحب لوگ آتے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، مجھے ہر طرح کا بولنا آتا۔ میں 2-4 بات اگر سخت بولا ہوں تو اپنا سمجھ کے بولا ہوں، اپنی کوئی میری مامی ہے تو کوئی بہن ہے، کسی کا نام لے کے بھی بولا ہوں تو اپنا سمجھ کے بولا ہوں۔ اگر دل میں ایسے کوئی گلے شکوے ہو، خدا کے واسطے معاف کر دینا، دل میں درد تھا، اس سے درد کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر میری مامی نماز نہیں پڑھے گی تو اللہ پاک ہم سے بھی سوال کریں گے کہ تم بھانجا تھے، تم کیوں نہیں کہے تھے، سمجھے نا۔ اگر میری ماما نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ ہم سے بھی سوال کریں گے۔ ایک طرح کا ایک حافظ خاندان کے 10 لوگوں کو اکیلا اٹھائے گا، جہنم کی آگ میں تڑپتا ہوا پائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اعلان کرے گا کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ لیکن ایک طرف یہ حافظ قرآن بچہ حافظ بنے گا نا، یہ مولانا ہے، یہ ابو طالب کیا نام آپ کا، تو وہ حافظ قرآن، یہ عالم دین بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک کھڑا ہوگا۔ دعا کہ یہ بچہ ایسی سلامت کے ساتھ حافظ بن جائے، اور دوسرے بچے کی طرح وہ پڑھائی کو چھوڑ نہ دے، اگر بن جائے گا حافظ بن جائے گا تو یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور کہے گا رب ذوالجلال آپ فلاں فلاں شخص کو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے حکم دے رہے ہیں۔ اللہ پاک کہے گا ہاں فلاں، ہاں اس کے لیے جہنم کا میں نے اعلان کر دیا۔ یہ کہے گا حافظ قرآن کہے گا اے رب ذوالجلال آپ اگر اس بچے کو، اگر اس کو میرے فلاں فلاں رشتہ دار کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کا حکم کر دیے ہیں تو آپ اس کی مغفرت کر دیجئے۔ اللہ پاک کہے گا نہیں نہیں
اس نے دنیا کے اندر بہت بہت گناہ کیا ہے، پھر وہ کہے گا اے رب ذوالجلال میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، آپ اس کو جہنم کا آگ سے معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیجئے۔ اللہ پاک کہے گا نہیں نہیں میں نہیں کروں گا، اس نے دنیا کے اندر بہت گناہ کیا۔ پھر اللہ پاک سے وہ کہے گا اے رب ذوالجلال آپ اگر اس کو جہنم کی آگ میں ڈالنا گوارا کر سکتے ہیں، وہ گناہ کی وجہ سے وہ پاپی تھا، وہ جہنم کی آگ میں اس کو ڈالیں گے، اللہ پاک میں آپ کی درخواست کروں گا اس کے ساتھ میں بھی جہنم کی آگ میں جلوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں اے عدنان تمہارے سینے میں قرآن کریم ہے، تم جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا عدنان کے ساتھ اس کے خاندان کے ایسے 10 لوگ جس کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، عدنان کو کہے گا تم چن چن کے ایسے 10 لوگوں کو اٹھاؤ جس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، یہ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے گا، وہ چن چن کے ایسے 10 لوگ جس کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا واجب اور ضروری ہو گیا تھا، یہ اٹھائے گا جہنم کی آگ سے، اور اٹھانے کے بعد اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ایک بچہ کو اللہ اتنے کیپیسٹی دے گا، اور جو حافظ بنے گا اس کے لیے، اور جو عالم بنے، جو عالم بھی موجود ہے، مشفق ماموں کا بیٹا وہ عالم ہے، تو اس کے لیے بتاؤں جو حافظ بنے گا اس کا ایک مقام 10 لوگوں کو اٹھائے گا، کم سے کم 10 لوگ، اوپر کتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو عالم بنے گا اس کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑی ٹیم ہوگی، بہت بڑی جماعت، بہت بڑی بھیڑ، اس کے لیے اعلان ہوگا یہ پوری جماعت جہنمی ہے، جہنم کی آگ میں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک عالم کھڑا ہوگا اور کہے گا اے اللہ آپ پھلا پھلا کو جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہیں، بولا ہاں دنیا کے اندر پھلا پھلا گناہ کی ایسے گیا تھا، اللہ اس کو معاف کر دیا، نہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ کھڑا ہو جائے گا عالم، عالم کا مقام نہیں جانتے ہم لوگ نا، سنیے یہ کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ معاف کر دیا، نہیں کریں گے معاف۔ اللہ پاک سے کہے گا اللہ اس کی معاف نہیں کریں گے تو ہم کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیجیے۔ تو وہ اللہ پاک کہیں گے اس کو یہ بشارت خوشخبری مل گیا عالم تجھے یہ آرڈر دیا گیا ہے، یہ جو بڑی محفل ہے آپ اس محفل کے جتنے لوگوں کو چاہیں گے تمام کو اٹھائے گا، اور حکم دے گا جتنے محفل کے اندر لوگ ہیں سب کو اٹھائے گا، یہ ایک عالم پورے قبیلے والے کو اٹھا کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ حدیث کی بات کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، اپنے طرف سے نہیں بولتا ہوں، انہی کے مولوی صاحب جس نے اپنا طرف سے نہیں بولے کوئی بات، حدیث والے رسول لکھال چلا حافظ مقام، عالم مقام، بہت بڑا مقام تھے، اپنا اپنے بیٹا پڑھیس، حافظوں بنیس، پھر اگر مقام ہے تو عالموں بنیس۔ مشفق ماموں اللہ جزائے خیر اپنا بیٹا عالم بنی ہے ماشاءاللہ، حافظ بھی آپ ہے نا، حافظ بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بے حد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم لوگوں کو اپنے جو مرحومین چلے گئے ہیں تمام کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے نانا لوگ ہیں اور میرے ماما لوگ ہیں، اور جتنے بھی ہیں لوچا میں جتنے بھی ننیال ٹولی میں سب کو ماموں ہو جائے، سب کو نانے ہو جائے، جتنے بھی انتقال ہوئے ہیں، کوئی ماما انتقال ہوئے ہیں، کوئی بھائی بھی انتقال ہوئے ہیں، کوئی بہن بھی انتقال ہوئی، کوئی نانی بھی انتقال ہوئی۔ اچھا ایک بات بولے، ہم جب پڑھتے تھے بچپن سے میرے استاد کہتے تھے دعا کرو دعا کرو، پتہ نہیں بچپن ہی سے ہم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہم کو حافظ قاری عالم مفتی بنا دے۔ یہ تو دعا بولتے بولتے ہم میرے زبان ڈر گیا، آج بھی دعا کرتا ہوں نا، مفتی بن کے پھر بھی دعا کرتا اللہ اور تو ہم کو حافظ قاری عالم مفتی بنا دے، اور دوسرا دعا کرتے تھے اللہ تو میرے دادا دادی نانا نانی کی تو مغفرت فرما دے، یہ دعا کرتے تھے ہمیشہ، آج بھی وہ دعا کرتے، پتہ نہیں اس زبان پہ چڑھ گیا ہے، وہ بولتے بولتے چڑھ گیا ہے، اللہ تم مجھ کو حافظ قاری عالم مفتی بنا دے، میں حافظ بن گیا، قاری بن گیا، عالم مفتی چاروں بن گیا ہوں میں، پھر ماسٹر ایڈوانس ماسٹر بن گیا ہوں۔ پھر ایک دعا کرتا ہوں میں اللہ تو میرے دادا دادی نانا نانی کی تو مغفرت کر دے، تو وہ تو اللہ جانتا ہے کہ مغفرت کیا ہے نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے اللہ تو میرے دادا دادی نانا نانی کی تو مغفرت فرما دی۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے 2 بھائی کمانے کے لیے گئے ہیں، سر بابو اور ٹوباؤ بھائی، تو اللہ تعالیٰ ان کی کمائی کا ذائقہ بھی اللہ برکت دے، ان بچوں کو حوصلہ دے، آپ اکیلا نہیں ہیں، آپ لوگ کے ساتھ ہم لوگ ہیں، بڑے حوصلے کے ساتھ آپ وہاں پہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے، وہ لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، اللہ اس کے بھائیوں کو کامیاب عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت